بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبدالباسط, یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج 9 اپریل 2021 ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 12 جس کا مین ٹائٹل ان ملیشین فارسٹس ہے اور سب ٹائٹل دا فارسٹ ہے, اس کے انشاءاللہ کوسچن آنسرس کی ریڈنگ کریں گے. پریویس لیکچر میں اس لیسن کی کمپلیٹ ریڈنگ میں نے آپ کو کروا دی ہے, جس میں ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو پڑھا دیا گیا تھا کہ کیا کچھ اس لیسن میں تفصیلات ہیں جنگل اور جنگل کی زندگی کے حوالے سے. تو آج ہم اس کے کوسچن آنسرس کی ریڈنگ کرتے ہیں. توجہ دھیان سے آپ سنیے گا. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوسچن آنسرز امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ٹیلی ٹیسٹ میں 5 شارٹ کوسچن جو ہے انہی کوسچن آنسرس کے حوالے سے پوچھے جائیں گے. تو چلتے ہیں اس کے کوسچن آنسرس کی ریڈنگ کی طرف. فرسٹ ہے, وائی از دا فارسٹ ڈارک ایون ایٹ مڈ ڈے؟ دوپہر کے وقت بھی جنگل میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ دا فارسٹ از ڈارک ایون ایٹ مڈ ڈے بیکاز دا سن کین ناٹ پیئرس دا تھک برانچز آف دا جائنٹ ٹریز. یہ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کیونکہ گھنا جنگل ہوتا ہے, درخت ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی گھنی شاخیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوئی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے دوپہر کے ٹائم بھی سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ ان شاخوں کو عبور کر کے, ان سے گزر کے وہ نیچے نہیں پہنچ سکتی ہیں, جس کی وجہ سے ان درختوں کے سائے کی وجہ سے دوپہر کے وقت بھی اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے جنگل میں. نیکسٹ کوسچن ہے, وائی ڈو دا فارسٹ کریپرز ناٹ گرو اوور دا پاتھ؟ گزرنے والے راستے پر جو جنگلی بیلیں ہیں وہ کیوں نہیں اگ سکتی ہیں؟ یہ لیسن میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ ایک تو آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کسی بھی گراسی جگہ پر کہ جہاں پر روز آنا جانا ہو مسلسل لوگوں کا, تو وہاں سے گھاس ختم ہو جاتی ہے اور مٹی والی جگہ بن جاتی ہے. اور جنگل میں کیونکہ بیلیں درختوں کی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, شاخیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہاں وہ راستہ جہاں سے انسانوں اور جانوروں کے روز کا گزرنا ہوتا ہے تو اتنے راستے سے وہ بیلیں وہ شاخیں ہٹ جاتی ہیں جتنے راستے سے انسان گزرتا رہتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, وائی ڈو دا فارسٹ کریپر ناٹ گرو اوور دا پاتھ؟ نیکسٹ ہے, وین اے ووڈ کٹر ہیکس تھرو اے ٹری ٹرنک اٹ آفن ڈز ناٹ فال ڈاؤن وائی؟ جب کوئی لکڑہارا کسی درخت کے تنے کو کاٹتا ہے تو وہ نیچے نہیں گرتا ہے, کیوں؟ جب بھی کوئی لکڑہارا لکڑی کے حصول کے لیے کسی درخت کو اس جنگل میں کاٹتا ہے تو عام جو اکیلا درخت کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو جب کاٹا جاتا ہے تو وہ دھڑام سے ایک سائڈ پہ جا کے گرتا ہے جس طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. جبکہ جنگل میں یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے کیونکہ درخت بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لہٰذا جب کسی درخت کو کاٹا جاتا ہے تو وہ گرنے کی بجائے وہ جو آس پاس درخت موجود ہوتے ہیں ان کے سہارے کی وجہ سے نہیں گر پاتا ہے, لہٰذا کافی زور لگا کے پھر اس درخت کو گرانا پڑتا ہے نیچے, تو اس وجہ سے وہ درخت نہیں گرتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, The trunk does not fall for some time because a number of branches یا creeper support it. اس وجہ سے نہیں گرتا ہے کیونکہ کافی شاخیں اور بیلیں جو ہے وہ اس تنے کو سہارا دے دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں گرتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے, why is it that while walking through the forest you might think that there was no life of any kind? ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کافی دیر چلنے کے بعد جنگل میں آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی زندگی تو موجود تھی ہی نہیں؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یو مائٹ تھنک سو, آپ ایسا اس لیے سوچتے ہیں بیکاز نائدر یو سی اینی کریچر نور ہیئر اینی وائس. نہ تو آپ کو وہاں پر کافی دیر چلنے کے بعد نہ کوئی مخلوقات دکھائی دیتی ہے نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے, تو یہ ساری کیفیت دیکھنے کے بعد کافی دیر پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو بالکل ہی زندگی کا وجود ہی موجود نہیں ہے. تو یہ خیال اس وجہ سے ذہن میں آتا ہے انسان کے. نیکسٹ کوسچن ہے, وٹ مسٹ یو ڈو اف یو وانٹ ٹو سی سائنز آف لائف ان دا فارسٹ؟
آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگل کے اندر زندگی کی علامات، اس کے آثار دیکھیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ If you want to see signs of life in the forest، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگل میں زندگی کے آثار کو دیکھیں، you must sit on a fallen tree trunk، تو آپ ایسا کریں کسی بھی گرے ہوئے درخت کے تنے کے اوپر بیٹھ جائیں، and look around you، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھیں۔ تو پھر تھوڑا سا جب آپ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی مائنر آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی نہ کوئی جو انسیکٹ ہے وہ اس کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، اس کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو جب غور کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ایکسپلین وٹ دا رائٹر مین وین ہی سیز یو آر ان دا سینٹر آف اے اسمال سرکل ہوز ریڈیس ویریز فرام 15 to 30 yards۔ وضاحت کریں وٹ دا رائٹر مین کہ مصنف کی کیا مراد ہے وین ہی سیز، جب وہ کہتا ہے یو آر ان دا سینٹر آف اے اسمال سرکل، آپ ایک چھوٹے دائرے کے درمیان ہوتے ہیں، ہوز ریڈیس ویریز، جس کا رداس جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، فرام 15 to 30 yard، 15 سے 30 گز کے درمیان۔ The writer means that we can only see up to a distance of 15 to 30 yards on each side۔ اس سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ جہاں بھی یہ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں بھی جا رہے ہوتے ہیں ہم تو ایک چھوٹا سا دائرہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی اسی کے اندر اندر ہم جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سنائی دے سکتا ہے، دکھائی دے سکتا ہے۔ جبکہ اس کے باہر تھوڑے سے بھی فاصلے یعنی 15 یا 30 گز کی دوری پر، اس سے زیادہ دوری پر، 17، 18 یا 20 گز کی دوری پر ایون کہ بڑا ہاتھی بھی کھڑا ہوا ہو تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یعنی اسی چھوٹے دائرے کے اندر جس کا فاصلہ کہیں 15 گز ہے، کہیں 17 گز ہے، کہیں 30 گز ہے، بس اسی کے اندر اندر سنائی بھی دیتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ، دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس کے باہر بالکل اتنا شدید گھنا جنگل ہے کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، چاہے بڑے سے بڑا جانور بھی موجود ہو۔ نیکسٹ کویشچن ہے، یو امیجن دیٹ یو ہیو نو رائٹ ٹو بی ہیئر۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی حق ہی نہیں تھا یہاں آنے کا۔ وٹ پروڈیوسز دس فیلنگ، یہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر؟ مسٹیریسنس، جنگل کی پراسرار زندگی کی وجہ سے، پراسراریت کی وجہ سے۔ کمپلیٹ ڈارکنیس، مکمل اندھیرے کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ دوپہر کے ٹائم بھی جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ نیچے نہیں پہنچ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مکمل اندھیرا ہوتا ہے، اور جو شام ہوتی چلی جاتی ہے اندھیرا اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کمپلیٹ ڈارکنیس اینڈ سائلنس، اور مکمل جو خاموشی ہے، پروڈیوس دس فیلنگ، اس کی ان چیزوں کی وجہ سے یہ احساس آپ کے اندر آتا ہے کہ مجھے تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لاسٹ کویشچن ہے، وٹ ڈو یو تھنک کازز اے لیف ٹو شیک ایون دو دیر از نو ونڈ؟ وٹ ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال ہے، کازز اے لیف ٹو شیک، کس چیز کی وجہ سے پتا ہلنا شروع کر دیتا ہے، ایون دو دیر از نو ونڈ، اس وقت جب کہ کوئی ہوا نہیں چل رہی ہوتی ہے اور اچانک جو ہے پورے درخت سے ایک پتا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ A lizard or any tiny bird or insect may cause a leaf to shake، کسی بھی چھپکلی یا کسی چھوٹے پرندے یا حشرات میں سے کسی کی وجہ سے a leaf to shake even though there is no wind، تو may cause a leaf to shake even though there is no wind، تو وہ پتا ہلنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ کوئی ہوا نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی انسان کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ پورے درخت میں تمام پتے جو ہے وہ بالکل ساکن ہیں، بے حرکت ہیں، ایک پتا جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر لیسن میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ فیلنگ بھی انسان میں آتی ہے کہ جیسے درخت کے پیچھے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی خوف اور دہشت میں انسان کو جو ہے وہ مبتلا کر دیا کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے اس لیسن کی کویشچن آنسرز کی ریڈنگ جو کہ کمپلیٹ ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، تو آپ نے ان کو اب اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ اچھا ٹیسٹ آپ کا ہو سکے۔ اس سب کے باوجود اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو، کوئی بات وضاحت طلب رہ گئی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔